بولے سنو، ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا، بولے ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا، بولے کون بولے حضور کس کو بولے چور کو، ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا، تو بولے تو میں تو چور ہوں، میں جنتی کیسے ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے جو تو میری نماز جنازہ پڑھی اللہ نے سب کو جنتی کر دیا، تو بھی میری نماز جنازہ میں تھا، تو بھی جنتی ہو گیا۔ اور تیسری محمد جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں، ثواب کا کام بھی کرتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں۔ تعالیٰ نے ان کو یہ اور ایک چیز دی، گناہ کرنے کے بعد ان کو توفیق کرنے، توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا کی، توبہ کرنے نے دیا ہے۔ اب یہاں ذرا سوچیں، ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، انسان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، اگر گناہ نہ ہو تو وہ فرشتے، اگر گناہ ہوتا ہے اور گناہ پہ ڈر جانا، جیسا کہ شیطان کوئی گناہ نہیں کیا، شیطان کیا کیا؟ اپنے گناہ پہ ڈٹا رہا، اپنے گناہ پہ جمع رہا، اپنے گناہ پہ قائم رہا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، اس لیے اسے رجیم قرار دیا گیا، اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ تو ہم وہ صفت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے، توبہ کر سکتے ہیں۔ اب توبہ پر ہی میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں جب کبھی کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان بے چین ہو جاتا ہے، اپنے منہ کو تھپڑے مارنے لگتا ہے، ایک معنوں میں ماتم کرتا ہے، اس لیے کہ انسان توبہ کر رہا ہے اور اللہ جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرما رہا ہے۔ آج یہ بزرگان دین کی جو آستانے ہیں، یہاں پر جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، سب میں پہلے توبہ مریدی شروع ہوتی ہے، توبہ سے سب میں پہلے توبہ کی اسے ہدایت دی جاتی ہے، صبح خود میں توبہ کرو، صبح توبہ کرو، شام توبہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان میں جتنے تارے ہیں اگر کوئی شخص اتنے گناہ بھی کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے وہ حاضر ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کی اہمیت جان لے، توبہ کیا ہے جان لے، اگر اس کو 70 مرتبہ اس کو زندگی دی جائے، 70 مرتبہ زندہ ہو کے مرے تو وہ اس توبہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ توبہ کا اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ اور توبہ، اب ذرا سوچیے توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لفظی معنی یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں، سامنے گڑھا آ گیا، ہمارا پاؤں گڑھے میں چلے گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا پاؤں غلط جگہ چلے گیا، واپس ہم اپنے پاؤں کو اپنی جگہ پہ لے گئے، کیچڑ میں چلے گیا تو صاف کر کر واپس آ جاتے ہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ برائیوں سے، گندگی سے واپس آپ اس طریقے سے جب ایسا ہو جائے، یہ توبہ کا لفظی معنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں توبہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان میلا ہو جاتا ہے، غسل کرتا ہے تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، جب تم توبہ کرتے ہو تو تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے۔ اپنے روح کو پاک کرنا ہے تو توبہ کرو۔ اب یہاں پر سوچیں کہ ہم مختصر کہتے ہوئے بول جا رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ایک عمارت بناتے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، ایک پہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بعد میں عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ آج کل فیشن، راشن کے کٹس، افطار کے پارٹیاں جو ہو کرتے ہیں، یہ آپ اپنے عبادتوں کا ایک محل بنا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ بنیاد کیا ہے؟ اگر شیطان کی طرح کچھ شیطان کی تخلیق کرنے والا بھی دور ہے، حد دھرم، میں جو بول جائے صحیح، میں جو کرا صحیح، یہ صفت کس کی ہے؟ ویسے لوگوں دیکھیں تو دوسری قوم بتانا، میں آپ کو شیطان اس سے ٹیلی کر لینا، اپنے سماج میں مل جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں مل جاتے ہیں۔ جو شخص کے اندر وہ چیز نظر آئی تو برابر انہیں شیطان کا پرتو
اس کا جانشین ہوں. اگر وہ توبہ کر لیا خدا کی طرف رجوع ہو گیا تو سمجھو وہ مومن ہے. تو جب ہم عبادتوں کا محل بناتے ہیں اور بزرگان جی کیا فرماتے ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ توبہ ہے. یہ بزرگان جی اتنے نیک رہنے کے بعد اتنے عبادتیں کرنے کے بعد نماز توبہ کیوں پڑھتے تھے؟ رات بھر خشیت الہی میں کیوں روتے تھے؟ 24 گھنٹوں اس کی بارگاہ میں معافی کیوں مانگتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے آپ کے اعمال کی بنیاد ہے. آپ کے اعمال کا جو آپ محل تعمیر کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنے اعمال خیر کا جو گھر بنا رہے ہیں, اس کی اگر بنیاد ہے تو توبہ ہے. بزرگان دین نہیں, انبیاء نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیں, جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, صدق دل سے نہیں کریں گے, تو ہماری کوئی بھی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں. کیوں کہ یہ دار فانی ہے. آپ جو زندگی میں جو ماحول جو زندگی گزر رہے ہیں, صبح دوپہر شام, بچپنا جوانی بڑھاپا ختم, لوگ یہ سوچے ہوئے ہیں کہ ہم زندگی بھر جو ہے زندہ قیامت تک ہم زندہ رہنے والے ہیں. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. فرعون لے لو, نمرود لے لو, شداد لے لو, بڑے سے بڑے لے لو, کوئی چیز دنیا میں رہا نہیں. ایک وقت آتا چلنا ہے. جو بزرگوں کی جو تعلیمات ہے, تمہاری وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس پہ تم توجہ رکھ کے چلیں گے تو تمام چیزیں تمہاری وہاں پر سمجھ میں آنے لگے گی. اب میں توبہ پہ مختصر 2-4 باتیں سناتا ہے آگے چلوں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہے کہ سرکار بارش نہیں ہو رہی. تو موسیٰ علیہ السلام سب کو میدان میں لے کے چلے, میدان میں لے آ کر بٹھا کے بولے آپ اس نماز یعنی دعا استفتاح کریں گے, بارش کے لیے دعا کریں گے. سب کو بٹھا کے دعا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ, تیرے لوگوں میں, تیری امت میں, تیرے محفل میں ایک ایسا گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں, کیونکہ اس کی اتنی برائیاں ہیں, اتنا بدکار ہے, اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں. تو موسیٰ نے کہا جو لوگ تم لوگ بیٹھے ہیں اس میں جو گنہگار ہے وہ اٹھ کے چلا جائے, اس محفل میں سے اٹھ جائے. تو وہ گنہگار سب ایک دوسرے کو دیکھیے, جو گنہگار تھا انہیں سوچنے لگا یقیناً میں ہی وہ گنہگار ہوں, میں ہوں وہ سیاہدار ہوں. اتنے بڑے بڑے گناہ کیے, سارے گناہ اس کے دل میں یاد آئے. وہ نہ اپنی زبان سے کچھ بولا, اپنی گردن نیچے کیا, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کیا, اے پروردگار آج میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, میرے تمام جو گناہوں کو معاف فرما دے, آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. جن سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے سچے دل سے جب توبہ کرا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, وہ محفل ایسی بیٹھی ہے اس میں بارش ہونے لگ جاتی ہے, بارش ہونے لگ جاتی ہے. تو اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ابھی وہ آدمی اٹھ کے نہیں گیا, بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے اللہ سے جب موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں تو وہی آتی ہے, موسیٰ تمہاری محفل میں جو بیٹھا ہوا تھا ناپیکار بدگار بدگناہگار آدمی, اس سے ہماری صلح ہو سکی ہے, وہ ہماری بارگاہ میں معافی مانگ چکا ہے, ہم نے اس کے معافی کو قبول فرما لیا ہے اور اس کو ہم اپنا بنا لیا ہے اور ہم بارش کو برسا دیا ہے. تو پھر وہ قوم کہتی ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کی زیارت کریں کہ وہ شخص کون ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ بتائیے وہ شخص کون ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ستار الغیوب ہوں, لوگوں کے عیب کو چھپانے والا ہوں, لوگوں کے عیب کو پردہ پوشی کرنے والا ہوں. جب اسے میں بتایا, جب نہیں بتایا تب اسے کیسا بتاؤں گا. دیکھیے آپ اللہ کی کیا سوچتے ہیں. آج یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, الزام لگاتے ہیں. دیکھیے گناہ کی کئی قسمیں ہیں, تھوڑا بول کے میں آگے چلوں گا. بول دیے, مار دیے, قتل کر دیے, منہ سے غیبت دیے, تکلیف دیے, فلاں دیے. گناہ ایسا ہے جو بغیر کچھ کرے کہ آپ اپنے دین سے کرتے ہیں. فلاں آدمی ترقی کر رہا, فلاں آدمی اچھا ہے, فلاں آدمی فلاں ہے, تو دل میں اس کے تعلق سے غلط سوچتے ہیں, اس کو کہتے ہیں دوست. وہ بھی گناہ ہے. میں آگے معافی اور تلافی کی آؤں گا, وہ بھی گناہ ہے. ایسے بہت ہو گئے غیر ضروری باتیں کرنا, کہ مسجد میں کر دیا, کوئی وہاں کر دیا, کوئی دینے کا نہیں, کوئی دینے کا نہیں. یہ جو دوانا چلتے نا,
آئندہ بہت پچھتانے والے ہیں. انہوں پچھتاتے, اولاد پچھتاتی, بروز قیامت کو بھی پچھتانے والے ہیں. تو کنٹرول کرنا جن کو زبان کو نظر کو ضروری ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوا. اس کے بعد اور ایک تھوڑا آگے ہوں, فضل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے. تو ان کے نام سے ایک پورا جنگل ٹپ آتا تھا. بہت بڑے چور تھے. ان کی عادت تھی جو ڈاکو مارتے جس کو لوٹ لیتے وہ لکھ لیتے. ایک اللہ کے بزرگ کے اس میں گئے چوری کے نیت سے. آگے قرآن لمبا واقعہ ہے. بہرحال آپ کا دل مغلوب ہو جاتا, اللہ ان کو اپنی طرف موڑ لیتا. تب انہیں جو ہے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے جس چیز کا مال چرائے ان کے پاس جا کے جو ہے وہ مال واپس کرتے. جس چیز کو مارے ان سے جا کے معافی مانگتے. جب پورا ختم ہو جاتا, ایک یہودی تھا اس کے پیسے چرائے تھے, تو یہودی کے پاس جا کے بولتے میں بھی تیرے پاس آقا ڈالا تھا, چلے میں یہ فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اب آگے ہٹے کام کرو, وہ جو ریتی کا ڈیرا دکھ رہا ہے مزدوری کرو. جب تم میرے پاس دینے کچھ نہیں ہے تو مزدوری کرو. وہ ریتی کا ٹیلا لاؤ, لا کے میرے گھر کے سامنے ڈالو. بہت بڑا ٹیلا تھا, گپا تھا ریتی کا. تو آپ وہ سامان یعنی پوڑا کٹا جو بھی تھا سامان لے کے وہ ریتی کے ٹیلے کی طرف جاتے. جیسی آپ جاتے تو جیسی ہوا چلتی وہ ساری ریتی اڑ کے جو ہے وہ یہودی کے گھر کے سامنے آ جاتی. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی بات کیسا رہتا. تو بولتے یہودی کو ہم نے ریتی تو لا دی, بڑی اتنا جلدی پیسہ لا دیا, بس آ گئی سامنے. تو نے بولتا ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا, کیا ہے؟ بولے وہاں میرے 3 تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ اٹھا کے لے جاؤ. اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں. تو آپ جا کے وہ 3 روٹیاں اٹھا کے لاتے, لا کے اس کے سامنے رکھتے. وہ جیسی تھیلیاں کھولتا تو اس کے اندر اشرفیاں رہتے. تو انہیں ان کو پکڑ لیتا, پکڑ کے بولتا ہماری کتابوں میں لکھا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اگر وہ مٹھی کو بھی ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے. وہ تھیلی میں ٹھیکریاں تھے, تو نے ہاتھ لگائی اور یہاں پر لا کے رکھا تو اللہ نے اسے اشرفیاں بنا دیا. سچے دل سے توبہ کرنے والا جب یہ حرکت کرتا ہے تو ٹھیکری بھی کیا ہوتی ہے, سونا. اب یہ مسجد ہے 99% اس کے اندر حنفی مسلمان, امام ابو حنیفہ کو ماننے والے مسلمان بیٹھے ہوئے. یہاں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے والے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی شرع کی تقلید کرنے والے مسلمان بیٹھے ہیں. سارے ان کے مقلد یہاں پر بیٹھے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا قصہ سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے بعد ان کے گھر کے بعد پڑوسی تھا, روز پی کے آتا, روز گڑبڑ کرتا, بڑے بڑی آواز میں باتیں کرتا, اونچے اونچے آواز میں جو ہے گانے گاتا تاکہ حضرت کو تکلیف پہنچے, ان کو تکلیف دوں, ان کو ستاؤں, ان کے درس پہ مداخلت کروں. بہت ستاتا تھا. 2 دن سے امام ابو حنیفہ کو دکھے نہیں. امام صاحب پوچھے کہاں گیا, میرا بازو والا دکھ نہیں رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو سپاہیوں نے یعنی اس زمانے کے پولیس نے پکڑ لیا ہے. امام ابو حنیفہ حاکم کے پاس پہنچ جاتے ہیں, پہنچ کے کہتے ہیں کہ تم نے فلاں کو پکڑا. لوگوں نے کہا, پولیس والوں نے کہا, اس کے حکام نے کہا کہ ہاں وہ شرابی تھا, وہ فاسق تھا, یہ فلاں تھا فلاں تھا, اس لیے ہم نے اس کو قید کر دیا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں اسے چھوڑ دو, میں سفارش کرتا ہوں اسے چھوڑ دو. تو امام اعظم آ گئے تو کیا کرے, حکام نے اسے چھوڑ دیا. جب وہ چھوڑ کے گھر کو آ گئے تو حضرت کے پاس تشریف لایا. میں آپ کو روز ستاتا تھا, روز آپ کو تنگ کر دیتا تھا, آپ مجھے کیوں چھڑا کے لائے؟ امام صاحب فرماتے ہیں حقوق العباد کی ایک چیز ہے, پڑوسی کی ہمسائے کی مدد کرنا کی ایک چیز ہے. تو میرا پڑوسی تھا, میں اس لیے تیری مدد کرا. تو جب مطلب توبہ کیسی ہو رہی, ایک اللہ توفیق دینا, دوسرا بزرگان دین کیا کرے, مدد کرے. اللہ کیا کرا, اس کا دل کو پھیر دیا. امام ابو حنیفہ کے پاؤں پہ گرا, پاؤں پہ گر کے توبہ کرا اور آپ کا مرید بن کر آپ کے بتانے کے حکم کے مطابق اپنی اسلام کی زندگی گزارنے لگا. یہ تعلیمات ہمارے بزرگان دین ہمیں دیتے ہیں. ایک صحابی رسول کا قصہ, نوجوان صحابی ہے, نوجوان غور سے سنو, نوجوان صحابی ہے, ندا کا وقت ہے, جسم میں سے روح نہیں نکل رہی, بے چین ہو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, صحابہ اکرام پریشان ہیں.
साहबा सरकार की बारगाह में गए हैं, या रसूल अल्लाह एक साहबी तड़प रहे हैं, उनके जिस्म से रूह नहीं निकली। सरकार वहां पर पहुंच गए, देख रहा है तड़प रहे हैं। सरकार ने फरमाया इसके माँ को बुला के लाओ। उसके माँ को बुला के लाया गया। सरकार कहते हैं ये तुम्हारा बेटा तड़प रहा है, तुम इसे माफ कर दो, तुम इसे माफ कर दो। माँ कहती या रसूलल्लाह मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत तंग किया है, मैंने इसे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, मेरे एहसानात इसके ऊपर है, लेकिन कभी भी मैं इससे अच्छा नहीं रहा, मैं हरगिज़ उसे माफ नहीं करूंगी। किससे कह रही है? रसूलुल्लाह से कह रही है, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तो सरकार ने साहबा को कहा लकड़ियां जमा करो। सब लकड़ियां जमा करे। लकड़ियां जमा के जब डाला गया तो पूछिए रसूलुल्लाह यार ये क्या कर रहे हैं, तुम माफ नहीं कर रही हो, इसकी रूह नहीं जा रही है, मैं इसको आँच लगा रहा हूँ। तो जैसी सरकार की ये बात सुनी तो औरत ने कहा या रसूलुल्लाह मैंने इसे माफ किया। जैसी माँ ने अपने बेटे को माफ करी तो उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज हुई। लाख इबादतें करो, नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, रमजानी मुसलमान रहो, 12 महीने के मुसलमान रहो, माँ बाप की ताज़ीम नहीं, माँ की इज्जत नहीं, तो कोई भी बात आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं है। ये खानखाहों ने क्या मैसेज दिया, ये खानखाहों ने क्या पैगाम दिया? ये बैठ क्या है? खाली मुरीद होकर चले जाना नहीं, ये 5-5 साल 10 साल में तालीम दी गई, उसके अंदर तज़किया किया गया, उसके अंदर तुम्हें रहना कैसा है, बाजू वालों से सुलूक कैसा होना चाहिए, अपने माँ बाप से सुलूक कैसा होना चाहिए, अपने हमसायों से सुलूक कैसा होना चाहिए, अपने दोस्तों से सुलूक कैसा होना चाहिए, गरीबों की मदद कैसी होनी चाहिए, यतीमों की दस्तगिरी कैसी होनी चाहिए, अपने रफ़ाक़ा से कैसा रहना चाहिए, छोटों से कैसा रहना चाहिए, बड़ों का एहतराम कैसा करना चाहिए, ये तमाम हुकूक व इबादत इन खानखाहों का पैगाम रहा है। अल्लाह तौबा की तौफीक देता। और एक अच्छा वाक़या ज़हन में याद आया, तो बुजुर्ग अब तो बहुत कम हो गए, दूसरे चौराहा में जमाने में कफन चौरा होते थे, कफन चौरा का कॉन्सेप्ट था उस जमाने में। तो एक कफन चोर था, एक बुजुर्ग बुला के बोले मेरा इंतकाल होने जा रहा है, तू कफन चोर है, मेरे कफन के पैसे तू ले ले, मेरा कफन नहीं चुराना बोले। खबर हटा के उस जमाने में कफन चुराया कर लेते थे, कई रिवायतें मिलते हैं। तो बोला ठीक है, पैसे ले लिया। कुछ दिन के बाद वो बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, हजरत को दफना है। वो बेचैन था, उन्हें रात में गया, कबर खोल के जैसी कफन खींचने का से हाथ डाला, अंदर से बिल्कुल हाथ पकड़ी, उसने हाथ पकड़े, क्या बोले सुनो, एक जन्नती होके जन्नती का कफन चुराता बोले, एक जन्नती होके जन्नती का कफन चुराता बोले। कौन बोले? बुजुर्ग किसको बोले? चोर को। एक जन्नती होके जन्नती का कफन चुराता, तो बोले तो मैं तो चोर हूँ, मैं जन्नती कैसे हुआ? तो आप फरमाने लगे जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह ने सबको जन्नती कर दिया, तू भी मेरी नमाज जनाजा में था, तू भी जन्नती हो गया। इनकी संगत जन्नती बना देती है। गुलाबों के तालीमात आपको अल्लाह के पास मुंह दिखाने के काबिल बना देती है। गुलाबों के पास का जाना अल्लाह ताला के सामने आपको जो शर्मिंदा नहीं करता है, बशर्ते क्या उनकी तालीमात पर अमल करे, बशर्ते कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, बशर्ते कि उनको अकायद सैया है उसको लेकर फॉलो करे। तो जब तक अपने अमाल खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते, जब तक आप हजरात सच्चे दिल से तौबा ना करें, फिर तौबा करें और उस तौबे पर कायम रहें। सुबह उठे गलती करे, शाम में तौबा करे, यूं में तौबा नहीं। एक तौबा है, दूसरा तलाफी है। हम जब शख्सी गुनाह करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें तो कबूल हो जाती है, लेकिन आप जब किसी को गाली देते या किसी का माल हड़पते या किसी के साथ कुछ करते हैं, जब आप पहले करते थे यहाँ भी कहे कि लोग करे उम्र को जाते घर में हद को जाता घर में माफ करिए, माफ करिए, उन्हें दिल से माफ नहीं करता कि दिल से सलाम नहीं करता। उम्र को जा रहे हैं, किसके पैसे लेके जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं, देखो कहा दुनिया कहाँ चल जा रहा है। सही मुसलमान, सच्चे मुसलमान तो पढ़ना उन बुजुर्गान दिन को। आज 100 साल का सफर, ये दुनिया से दूसरी दुनिया को पहुंच गए, बगैर साजो सामान के पहुंच गए, सारे हिंदुस्तान में जो है जाल फैला दिया,
غریب نواز نے اجمیر کی طرف نکل کر پھیلا دیا. شاہ افضل بیابانی فاضل بیابانی نے 385 سال پہلے آ کر انہوں نے ادھر کے عالم لوگوں کا عالم اسلام لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا. عمر بن ضیاء الدین بیابانی نے کیا, خاندان مخدوم سرور سیاح نے کیا. یہ سب نے کیا کیا؟ دین کی دعوت دی, اللہ تعالیٰ کا وہ رستہ بتایا جو جنت میں جانے والا رستہ انہوں نے بتایا. بہرحال ان بزرگان دین پر تعلیمات کا عمل کرنا ضروری ہے. توبہ کر کے اٹھیں, اللہ آپ لوگوں کی توبہ کو قبول کرے. آخری بات